الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے رحمان کے بندے عباد الرحمن، ان کی صفات، ان کو سننے سنانے کی عاجزانہ حقیر اللہ کی توفیق سے کوشش ہو رہی ہے۔ درمیان میں گناہوں کی معافی کے حوالے سے بات آئی، کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات انہی کی توفیق سے کہنے سننے کی کوشش کی گئی۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس عباد الرحمن کی نویں صفت ہے۔ اللہ کرے کہ میں آپ اس نیت سے بیٹھیں، سنے سنائیں کہ یا اللہ ہمیں بھی دے دے۔ اپنی کہانی تو کوئی مجھے تو اچھی نظر نہیں آتی، آپ اپنے متعلق مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ شاید اللہ تعالی اس کہنے سننے کی برکت جو صرف وہی دے سکتے ہیں، شاید کہنے والے ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو عطا فرمائے۔ نویں صفت والذین لا یشہدون الزور۔ آج کا سبق صرف یہیں تک ہے۔ اور وہ لوگ جو زور کو حاضر نہیں ہوتے، یا معنی جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بعض مفسرین نے اللہ ان پر رحم فرمائے، اس آیت کریمہ کے یہ دو معانی بیان کیا۔ پہلا معنی جھوٹ کو حاضر ہونا، زور جھوٹ، باطل بھی زور ہے۔ شرک سے لے کر ہر اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ بات زور ہے۔ قرآن کریم میں شاہد یشہد ہے، یہ اس معنی میں یہ لفظ مبارک استعمال ہوا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ البقرہ میں آیت کریمہ نمبر 185 میں، تم میں سے جو اس ماہ کو حاضر ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ دوسرا معنی گواہی دینا، اور یہ لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ حافظ صاحب جی، آیت کی غلطی کسی قسم کی ہو تو لازماً بتاؤ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق میں ہے۔ اور اپنے میں سے عدل والوں میں سے دو گواہ بناؤ۔ نمبر ایک کس معنی میں؟ حاضر ہونے میں۔ توجہ فرمائیں، ساری گفتگو اللہ کی توفیق سے اسی بات کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا۔ سورہ آل عمران میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک ان کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے آخر آیت شریفہ تک۔ جو ہمارا اس وقت مقصد ہے کہ شاہدہ کا معنی قرآن کریم میں اللہ جانے کتنے معنوں میں ہے، لیکن یہ دو معنی، حاضر ہونا اور گواہی دینا، دونوں معانی موجود ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہے حکیم صاحب؟ یہاں بعض مفسرین نے لکھا کہ دونوں معانی مراد ہو سکتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے بھی لکھی، وہ بعد میں ہم سنیں گے۔ پہلا معنی کہ باطل کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ آئیے
کچھ اپنے سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں اس بارے میں جو اللہ جانے کتنا کچھ ہے، اس میں سے ایک آیت کریمہ یہ نکالی ہے، سورہ الانعام آیت کریمہ نمبر 68۔ آپ سب نمبر بتاؤ صفحے کا، قرآن شریف وہ جو لوگوں کے پاس ہے۔ قرآن صاحب آپ صاحب کو قرآن شریف، میرے پاس جو صفحہ ہے شاید وہ آپ سے مختلف ہے، 135 ہے میرے پاس۔ ماشاءاللہ، کس نے کہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، 123 ہے۔ آیت شریفہ سب میں انشاءاللہ یکساں ہے، 68۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں اللہ کے لیے، میں آپ اپنے اپنے فائدے کے لیے پوری توجہ کرے، قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا مقصد اللہ کرے میرا اور آپ کا یہ بن جائے کہ اس آئینہ میں اپنے مبارک ارداد نہ کرے کہ اس کے الٹ ہو، چہروں کو، کردار کو، صورت سیرت کو دیکھنا ہے، جہاں جہاں غلطی ہو، میری تو غلطیاں ان کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کہنے والا اور سننے والے بولو لے کے جائیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں فضول بحث کرتے ہیں، کہ صاحب بھی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اللہ کرے میں اور آپ ان میں نہ ہو اور وہ بھی نہ ہو، کسی کے لیے برائی کون چاہے؟ جبریل علیہ السلام کی نسل میں تو اب یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں فضول بحث کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لو۔ کیوں؟ اللہ جانے جو بات سمجھ میں آتی ہے، تیرا بھی کباڑا کریں گے، وہ چھوڑیں گے۔ کسی کو پسند ہے کہ فلاں مجھ سے اچھا ہو، فہد میاں پسند ہے پراپرٹی میں، باقی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ فہد ہم سے آگے نکل جائے، یہی ہے۔ نہیں، لوگ چاہتے ہیں فہد آگے نکلے یا پیچھے رہ جائے، تو دین میں چاہتے ہیں فہد آگے چلا جائے۔ دین بالکل بے قیمت چیز ہے کہ لوگ چھوڑ دیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں تو عقل میں کمی ہے، ذہن سمجھ نہیں آ رہی بیٹا۔ تو جو دین میں پیچھے ہیں وہ اپنے پیچھے ہونے میں چاہیں گے کہ کوئی ان سے آگے بڑھ جائے۔ بے نماز اور قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ لوگ کیا کہتے ہو؟ چھڈ دے، تیری کی عمر نماز پڑھنے دے، یہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں جاؤ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ اللہ کی فضل و کرم سے ایسے ہیں لوگ، اور قیامت تک امید ہے اللہ رکھے، لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ لوگوں کو چھوڑو، اپنے خونی رشتہ دار معاف نہیں کرتے۔ کیوں چوئی صاحب؟ تو کیا کر تو ڈاکٹر صاحب جی، کیا کر؟ فارض عنہم، لڑائی نہ کر، جھگڑا نہ کر، یہ ترجمہ نہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی وضاحت ہے۔ ہاں جی بیٹا سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا تو کیا کر؟ فارض عنہم، ان سے اعراض کرو، سینگ نہ ڈالو، تیرا کباڑا نہ ہو جائے۔ اپنے خیال میں بڑا متقی پرہیزگار بنا پھرتا ہے، دعوت دینا اور بات ہے، سینگ اڑانا اور معانقے کرنا، دعوتوں میں دانت اکٹھے نکالنا، فش کھانے جانا اکٹھے، اور سردیوں میں آئس کریم کھانا۔ جنازہ تیرا نکلے گا تو وہ خوش ہوں گے۔ دانت اور ہے اور دل اور ہے، دانت اور دل دونوں برابر ہوتے ہیں؟ شیخ صاحب برابر ہوتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ ہیں، رہیں گے، اللہ ہمیں انہی میں شامل کرے، لیکن کہاں ہیں؟
ایڈ دو کہاں؟ گوگل میں دو یا کسی ایسی چیز میں دو، لیکن پھر بھی ملنے کی امید ہے انشاءاللہ، لیکن زیادہ ہے. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں فضول بحث کریں. اگر تو نیکی پر چلنا چاہتا ہے تو کیا وہ برائی میں مگن تجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ دین کے جو دشمن ہیں اتنی بڑی، اس کے بعد میرے سے آپ زیادہ واقف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان رہیں. ماشاءاللہ بہت زیادہ چاہتے ہیں. یہ بہت کچھ تو دے رہے ہیں، وہ مسلمان بنانے کے لیے دے رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر جاؤ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں فضول بحث کریں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، دیکھیے میرے آپ کے رب کتنے مہربان ہیں. ان کو ہمارا جو پتہ ہے وہ اللہ کی قسم مجھ اور آپ سے زیادہ ہے. جو میں کر رہا ہوں کرتوتے، یا آئندہ اللہ نہ کرے کروں گا، مجھے بہت زیادہ پتہ ہی ہے ان کو. لیکن کیا کہوں، ہماری عقل بہت بڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو میں جانتا ہوں، کو اگلے جنم کی بات کرو، اس جنم میں تو میری ٹکر کا نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری بربادیوں کی جہتیں ایک دو ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں، جس طرف ہم بڑے شوق ذوق فخر ڈنکے کی چوٹ جا رہے ہیں، اس میں ہی ہماری ہلاکت ہے یا کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب پتہ ہے؟ اگر 2 دفعہ پی ایچ ڈی کر لے، پروفیسر 80 پروفیسر ہو، کیا ہو گیا؟ وہ دماغ خراب کر لے؟ نہیں پتا. پتا ہے ایک ذات کو. شرک کرتے ہیں، اپنے آپ پر بھی چسپاں کریں. بہت اچھی بات ہے شرک کی مذمت، لیکن اس کا آغاز وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اللہ کو پتہ ہے ہمارا. کہا اگر تجھے شیطان بلا دے، سبحان اللہ، ایک ضابطہ دیا، اس کے توڑنے پر اس کی تلافی کمپنسیشن کہتے ہیں، وہ بھی بتلا دی. یہ نہیں بھول گیا تو بس کیا مارا گیا، راستے بند ہو گئے. نہیں، اللہ کے پاس ایسے نہیں، یہ ہماری کرتوتے ہیں. اگر شیطان تجھے بلا دے، خودکشی کر اور جان چھڑا. نہیں، بیوی بچوں کے نام پہ بہت بڑا قدم اٹھا دے، انہوں نے میرا بیڑا کر کیا، تو کویا ہے؟ تو گدھا ہے. اگر بیوی زوردار ہوئی، سارا خانہ خراب تو اس نے کیا ہے. میں تو جنت سے شاید آئی تھی ایک حور. ہمارا نظام، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. نظر ثانی کا محتاج. اور ہم سمجھتے ہیں یہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، پھر بیٹھ گیا ہے، تو اس کے بعد کیا کر؟ مایوس ہو جا، اپنے پر واپسی کے راستے کو بند کر رہے. تو کرتا رہے، تیرے رب نے نہیں کیا. یہ ہے رب، اور اس کے مقابلے میں میں کیا ہوں؟ تذکرہ اچھا نہیں ہے. کیا کر؟ ایک دفعہ کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ نہیں. اگر شیطان نے بلا دیا، کتنی دفعہ؟ اللہ پاک نے بلینک چیک دیا. تو نصیحت کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. جو ہو چکا اس کو تیرے رب جو کہہ رہے ہیں وہ تجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو نے نہیں بیٹھنا.
آج ایک ہی معنی پر بات ہے، اس کے بارے میں آخری بات تو باقی اللہ عافیت دے، توفیق دے کہنے اور سننے والوں کو یہ آئندہ مجلس میں اٹھا دیتے۔ آخری بات، میں آپ پروفیسر ہونے کے بعد جو کچھ بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیا ہمارا طرز عمل اس آیت کریمہ کے پہلے معنی کے مطابق ہے؟ میرا سوال ہے فضل الہی سے، کہا جی ہر ایک سے، کیا ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ کی مجلسوں سے بچایا ہے؟ ہماری لابی میں کیا ہے؟ اور اب لابی والا زمانہ تو چلا گیا، ہمارے ساتھ بیڈ پہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک الرحمن، سچے موتی ہیں۔ اور بیڈ میں کس کے بیڈ میں؟ میرے خیال میں اس آدمی کی عقل، اس کو غور کرنا چاہیے کہ چلو میں تو عمر کے اس مرحلہ میں ہوں، مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اب تو جی نئی بات آئی ہے، پرائمری اسکول کے بچے، ان کے پاس بھی سب کچھ، ان گھروں میں جہاں ریڈیو کا ہونا بھی سوالیہ نشان تھا، اب کون سا وہ گھر؟ اللہ کرے سارے گھر اس نہج پہ آ جائیں، اپنے سے شروع کرتا، جو ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرے۔ یہ جو کورونا کی مصیبت ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، اس نے وہ بندن جن کے یہ آدمی اللہ جانے کب سے رو رہا تھا یا آرزو کرتا تھا، وہ بندن باقی ہیں؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ میں اللہ کے لیے میں آپ ڈرے ہیں، ہمارے حالات خطرناک سمت کی طرف جا نہیں رہے، جا چکے ہیں۔ ہم غرق ہونے کی طرف نہیں جا رہے۔ دھوکا تھا جو میں آپ کا پتہ نہیں سمجھے بیٹھے، ہم نے حالات کو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بدلوا لیا ہے۔ اللہ کے لیے کہنے والا اور سننے والے آج کے اس سبق کے پہلے معنی ہی پر رکتے ہیں، اس سوال کے ساتھ لوگوں کو دیکھنے سے پہلے میں کس کو دیکھوں؟ مجھے اشعار نہیں آتے اور نہ ہی میں یاد کرنے کی کوشش کر۔ ایک شعر پڑھا تھا، شاید آپ صاحب کو پتا ہو، ظفر بہادر شاہ ظفر کا، کہ جب سے میری نظر اپنے عیبوں پر پڑی ہے، پتہ نہیں میں شعر کا ترجمہ بھی ٹھیک کرتا ہوں کہ نہیں، اب صاحب سمجھا دینا بیٹا، ان کو ہے ذوق، میں تو بے ذوق آدمی کر رہا ہوں۔ جب سے میری نگاہ اپنے عیبوں پر پڑی ہے، مجھے لوگوں کے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ یا اللہ، کون ہے ہم میں سے ایسا کہ ایسے وہ کیا چھوڑے اپنا، کیا میں ایسا ہوں؟ کوئی بولے نہ بولے، منہ پھٹ تو بول دیتا ہے، عبداللہ جی بولے نہ بولے، وہ سمجھتا ہے جو میں ہوں۔ اسلام آباد میں تو پکی بات ہے، کراچی کا پتہ کرو، اور امید ہے وہاں بھی کوئی نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جب دیکھو رونا رو رہا، کس کا؟ لوگوں کا۔ کبھی میں اپنا رونا بھی رویا ہے، جس دن اپنا رونا شروع کر دیا، اور وہ رونا مایوسی کا نہیں، وہ اسلام پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو بدلنے کا۔ انشاءاللہ امید ہے، یہ نہیں کہ بچ گئے، امید ہے بچنے کی راہ اس پر آگے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین واتباعہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔